الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی دعا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جن کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم نے معجزات طلب کیے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فصاحت و بلاغت، علم و حکمت ایسی عطا کی تھی۔ آپ خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ جب قوم نے معجزات طلب کیے، اور معجزہ بھی ایسا کہ اس سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی ایسی نکال دے جو دودھ پلاتے بچے کے ساتھ نمودار ہو، ظاہر ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن اگر معجزہ طلب کرتے ہو تو پھر اس کی کچھ علامات، کچھ شرائط، کچھ اصول و قواعد ہوں گے۔ یاد رکھو، وہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، بہت ساری مصیبتوں، مشقتوں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف توجہ کی، شرع کیا، فریاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہاں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اپنے دودھ پلاتے بچے کے ساتھ، اور اس اونٹنی کا کمال یہ تھا کہ گاؤں، علاقے اور جس شہر کے لیے، جس علاقے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے سارے پانی کے چشموں کو ایک ہی دن میں سمیٹ لیتی۔ قوم کے لیے پانی کی تکلیف ہو گئی، کتنا سٹاک کرتے۔ اور پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ عظم باس اشقاہم، کائنات کے دو ہی بدبخت بندے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ کائنات کے سب سے بدبخت اور بدترین انسان ہیں۔ عظم باس اشقاہم فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ وعقروہ ودمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اور جب یہ ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، ذبح کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کرے گا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ دو دعائیں آپ کی، وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، یہ اسم اعظم تھا ان کے لیے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یہ دعا ہر جابر حاکم کے لیے، ہر حاسد کے حسد کے لیے، ہر شریر کے شر کے لیے، ہر شیطان کے شر کے لیے، ہر فاسد کے فساد کے لیے، ہر قاہر کے قہر کے لیے، ہر ظلم و جبر اور دشمنی کے لیے اپنی مصالحات ہے۔ کسی تھانے کچہری عدالت میں تاریخیں دے دے کے فیصلہ ہونے کو نہ آتا ہو، پیسے کے زور پر، ظلم کے اور جبر کے زور پر جب ایک مظلوم کی فریاد کو سنا نہ جائے
تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور پھر اللہ ایسا خیر الفاتحین، ایسا بہترین فیصلہ فرماتا ہے کہ بے شمار لاکھوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک بڑھیا کے بیوہ عورت کے مکان پر، زمین پر قبضہ کر لیا جو نہر کے کنارے تھیں، اور بادشاہ نے اس کے جھونپڑی کو اکھاڑ دینے کا اور وہاں محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے وہ خاتون کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آ کے جب اس نے اپنے جھونپڑی کو نہ پایا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فریاد کی، اللہ میں تو کہیں گئی ہوئی تھی لیکن تو کدھر گیا تھا؟ ہے تو بظاہر بڑا گلہ، بڑا شکوہ اور بڑے سخت الفاظ ہیں، میں تو کسی اپنے کام سے گئی ہوئی تھی لیکن تو کدھر گیا ہوا تھا؟ بس اس درد بری آواز کو، اس کی فریاد کو، اس کی مظلومیت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا تو پھر بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بڑے بادشاہ، اس شہنشاہ کے سامنے کیا کسی کی بادشاہی، یہ 7 بادشاہیاں بھی لے کر اس کے سامنے فقیر بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے دل کے اوپر ایسا رعب اور ایسا دبدبہ طاری ہوا کہ وہ سب کچھ بنا اس بڑھیا کے حوالے کر دیا، اس کی آہ و رسا و فریاد کو سن کر۔ یہ ہمارے پنڈی راولپنڈی چوڑ میں ایک سائیں صاحب تھے، بڑے مشہور تھے میر علی شاہ صاحب کے دور میں۔ ان کی دعا جو مستجاب الدعوات تھے کبھی رد نہیں ہوتی تھی، تو ایک اسی طرح کسی زمیندار نے، وڈیرے نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر کے آ کے کہا کہ وہ زمین آپ دعا فرمائیں کہ ہم سے کوئی لے نہ سکے۔ سائیں صاحب نے دعا کر دی، ادھر اس غریب کو جب پتہ چلا تو وہ میر علی شاہ صاحب کے پاس گیا۔ میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں بھی رب کا دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیری زمین تیرے حوالے نہ کروا دوں۔ اور سائیں صاحب کی اس مستجاب الدعوات کی بات کو میرے علی شاہ صاحب بھی جانتے تھے۔ وہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ حضرت وہ سائیں صاحب نے دعا کر لی۔ میں فرمایا سائیں صاحب نے دعا کی ہے نا تو میں بھی اپنے رب کے دامن ہوں، ایک طرف بہت بڑی مرجوب کی بڑک کی اور دوسری طرف ایک سالک کی ایک شرعیت اور طریقت کے سرخیل کی کیا تھی، عاجزی تھی۔ ہفتہ چند دن نہیں گزرے کہ ان ظالموں، ان جابروں کے ذہن میں کوئی دل میں خیال پیدا ہو، خوف پیدا ہوا تو اس کی زمین اسے واپس کر دی۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے، فاسد کے فساد سے بچنے کے لیے، جابر کے جبر سے بچنے کے لیے، بڑے حاکم کے حکم سے بچنے کے لیے، اس کے غلط فیصلوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شریر کے شر سے بچنے کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طمانینت قلب، اطمینان قلب عطا کرے گا، اور تمہیں وہ سکون عطا کرے گا کہ کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جرب، کسی حاسد کا حسد، کسی فاسد کا فساد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر الفاتحین، جب وہ بہترین فیصلہ فرماتا ہے تو یوں پھر ایسے کرتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دوسری دعا، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیہِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیہِ أُنِیبُ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرا بھروسہ اسی پہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ جب اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اپنی ساری حاجات کو، اپنی ساری مشکلات کو، اپنی ساری زندگی کی چھوٹی سے بڑی ہر خواہش کو، ہر حاجت کو افوض امری الی اللہ، جب تفویض کر دیتے ہیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، پھر اللہ اپنے بندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، یہ اقوال، یہ تعلیمات، یہ حکمت بری باتیں، یہ تزکیہ نفس، یہ کسی نصیب والے کو ہی ملتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل یقین کے ساتھ، کامل اعتقاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور نیاز مندی سے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔